السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی نقش بند چینل۔ آج میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں دشمن کو مغلوب کرنے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ عمل شروع کر دوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو دشمن پر غالب ہونے کے لیے کون سا نقش استعمال کیا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس نقش کی جو ترکیب ہے، اس نقش کو جو شخص بھی موم جمع کر کے اس کو اپنے بازو پر باندھے گا، اس نقش کو بازو پر باندھے گا، انشاءاللہ عز و جل ان کے جو دشمن ہیں ان پر اس کو کامیابی تو حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کے دشمن جو ہوں گے نا، وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس نقش کی یہ خاصیت ہے، اس کے اندر جو دشمنوں کے نام ہیں وہ نہیں لکھے جاتے، بس یہی تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی جو میرے دشمن ہیں، جو میرے خلاف ہیں، ظاہر ہیں یا باطن، تو بس اس تصور کے ساتھ اس نقش کو لکھا جاتا ہے۔ اور یہ نقش اگر آپ منگل کی ساعت میں لکھ لیں، یعنی ساعت مریخ میں، تو زیادہ ہی اولیٰ اور بہتر رہے گا، نہیں تو پھر آپ اس کو کسی بھی وقت میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوال میں نہیں لکھ سکتے اس کو، باقی اوقات میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نحس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں گے تو پھر آپ نے منگل کی ساعت جو ساعت مریخ ہے اس میں اس کو لکھیں گے۔ پاکائی حاصل کرنی ہے، آپ نے کپڑے پاک ہونے چاہیے، خوشبو نہیں لگانا ہے اس کو لکھتے وقت، ٹھیک ہے، اور درود شریف بھی نہیں پڑھنا ہے، بس پاکائی ہو، کپڑے پاک ہوں، ممکن ہو تو آپ نہا لیجئے، پھر وضو کر لیجئے، نہیں تو پھر وضو سے بھی کام چل جائے گا، لیکن لکھتے وقت آپ کے پاس کوئی نہ ہو، اور لکھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اور یہ نقش جو ہے یہ آتشی چال پہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس نقش کے اندر کسر ہے، تو آپ توجہ کریں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے آپ جو ہے یہ ڈبے بنائیں، ڈبوں کے اوپر جو ہے نا 786 لکھیں گے، پھر ڈبے بنائیں گے۔ ڈبے بنانے کے بعد آپ نے نقش کے اندر 27 عدد جہاں لکھا ہے، پہلا عدد یہاں لکھیں گے 27، پھر 28، پھر 29، پھر 30، 31، 32، پھر 33 نہیں لکھیں گے، ساتویں خانے میں آپ نے 34 لکھنا ہے، چونکہ اس میں کسر ایک کا عدد آ رہا ہے، تو اس لیے پھر ہم یہاں کسر بڑھا کے لکھیں گے، 34 لکھیں گے۔ 34 کے بعد پھر ہم آئیں گے 35 لکھیں گے، 35 کے بعد 36 لکھیں گے۔ اب نقش مکمل ہو گیا۔ نقش لکھتے وقت اگر آپ جب ڈبوں کے اندر اعداد لکھ رہے ہیں نا، اپنے سانسوں کو روک کر لکھیں گے تو اس میں پاور زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر جب مکمل کر دیا، اوپر لکھنا ہے یا عزیزو، یا عزیزو لکھ کر آپ نے پھر اس کو کوئی کپڑے میں، کسی بھی کپڑے میں آپ اس کو لپیٹ سکتے ہیں، چمڑے میں بند کر کے اس کو سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل جس طرح میں نے عرض کیا ہے ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ لازمی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس نقش کو لکھ چکے، اس کے بعد جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ درود شریف جب کوئی پڑھ کر اس پر دم کر دیں، تو آپ نے دم اس پر بالکل بھی نہیں کرنا ہے، نہ ہی شروعات میں بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور نہ ہی درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقش کی پابندی ہے، اس پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس نقش کو جو ہے نا، وہ جیسے کہ ناپاکی ہو جائے تو اس وقت نا آپ اس کو الگ کریں گے اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، جب پاکی ہو جائے پھر پہن لیں۔ اچھا، واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں، اگر چمڑے میں صحیح طرح سے بند کیا ہوا ہے، شوپر وغیرہ کے اندر ڈال کر صحیح سے کپڑا بند کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو واش روم وغیرہ میں نہیں اتاریے۔ لیکن کیا ہے کہ آپ کے اوپر جب غسل واجب ہو جائے، احتلام ہو جائے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں، تو پھر اس وقت آپ نے لازمی اس کو اتار کر رکھنا ہے اور سنبھال کر رکھ دینا ہے۔ نئے ساتھیوں کو عمل کی اجازت کے لیے طریقہ کار جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ان کو بھی عمل کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ نقش آپ کسی اور کو لکھ کر تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو صرف اتنی اجازت ہے، آپ یہ نقش دوسروں کو لکھ کر دے سکتے ہیں، اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ عامل ہیں تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جو پابندیاں ہیں، یہ کوئی سیکھنا چاہے تو وہ خود سے سیکھے گا، ہمارے ویڈیو کے ذریعے، ہمارے وائس کے ذریعے، ٹھیک ہے۔